قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان ساتھی مسلط کر دیتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے، اور جو اسے سیدھے راستے سے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جی میں تو سیدھے راستے پر جا رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی نماز سے، نماز اللہ کا ذکر ہے نا، اس سے کسی نے اعراض کر دیا تو اب کیا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ وہ شیطان مسلط ہو جائے گا۔ اس کے اندر شیطان جو ہے نا اس کو وسوسے دے گا، اس کے دل میں شیطانی خیالات، نیگیٹو سوچیں، اور جو کچھ بھی اس کی اندرونی فلسفی کھل کر سامنے آئے گی نا وہ سب شیطانی ہوگی۔ اپنے رولز، اپنے کرائٹیریاز اس نے بنائے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اپنا ایک روب و دبدبہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا بڑا روب و دبدبہ ہے، دنیا میں بنایا بھی ہوگا ظاہری طور پر، اور سمجھ بھی رہا ہوگا کہ میں تو بڑی شخصیت ہوں، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہوں۔ اور پھر بعض لوگ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اور پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی، اتنا میرا دنیا میں عزت ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو تو میں پسند ہوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ مجھے رزق دیا، دولت دی، اسٹیٹس دیا، شہرت دی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اس کا مطلب ہے دیٹ مینس کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا ہوں، حالانکہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو میری نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ویسے ہی میں بڑا چہیتا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا نا، بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو بڑا لاڈلا ہوں، میں اللہ کی بات بھی نہیں مان رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز رہا ہے، اس کا مطلب ہے میری کوئی حیثیت ہے۔ یہ شیطان جو ہے نا یہ اس کے اندر، ایسے بندے کے اندر یہ خیالات پیدا کرتا ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے کہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ذکر سے اعراض کر دیا نا، اب جو کچھ بھی وہ دنیا میں کریں گے نا ان کو لگ رہا ہے یار یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہم پہ وہ ہو رہی ہے، کرم نوازی ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے دی، نیک نامی بھی دے دی، نوکری بھی دے دی، دولت بھی دے دی، اسٹیٹس بھی دے دیا، پوزیشن بھی دے دی۔ دیکھو اللہ کو ہم کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ اب قرآن میں تو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تو زیادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا۔ تو اب یہ چیزیں تو بچے کو پتہ ہیں، یہ والی آیتیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت زیادہ سنی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو دنیا میں ہمیں دولت، رزق، اسٹیٹس، عزت مل گئی نا، یہ گویا اللہ نے دے دی، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی نظر میں کچھ واقعی ویلیو رکھتے ہیں۔ یہ شیطان ان کو یوں گمراہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ ان آیتوں کا یہ مطلب تو نہیں ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دے دیا تو وہ اللہ کی نظر میں نیک بن گیا، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ اور جہاں عزت اور ذلت کی بات ہے، وہ عزت اور ذلت سے مراد یہ دنیا کی ظاہری جھوٹی مادی عزت مراد نہیں ہے، ورنہ اگر وہ جو ظاہری عزت ہوتی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس بہت ہے۔ یہ جو بالی ووڈ ہیں کے فنکار ہیں، ہالی ووڈ کے فنکار ہیں، یہ کیا کوئی نیک کام کرتے ہیں؟ اس کے باوجود دنیا میں کتنے ان کے فالوورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کی کتنی دنیا میں کتنی عزت ہے۔ ایک مسجد کے مولوی کی کوئی دنیا میں اتنے لوگ نہیں جانتے جتنے ان لوگوں کو جانتے ہیں، وہ لوگ ان کو عزت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ظاہری اس پہ جاؤ گے نا، اس آیت کی ظاہری انٹرپریٹیشن پہ کہ جو ظاہری عزت ہے بس وہی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اور یہ گویا وہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ عزت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے۔ تو عزت اور ذلت کا فیصلہ اصل میں ہوگا قیامت کے دن، دنیا میں نہیں ہونا۔ دنیا میں ایک فراڈیا انسان دھوکہ دے کر بھی عزت حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فراڈیے لوگ ہیں جو بڑے بڑے جن کو عزتیں ملی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہالی ووڈ، بالی ووڈ، اس طرح مذہب دین میں دیکھیں تو بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں جن کی بڑی عزت ہے دنیا میں، ان کے پیشواؤں کی بڑی عزت ہے، لوگ ان کو بڑی عزت اور کا مقام دیتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا کہ کرسچنس کی مثال آپ دیکھ لیں، یہودیوں کی دیکھ لیں، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے موجد لوگ پیدا ہوئے۔ عیسائیوں میں دیکھ لیں، بڑے بڑے سائنسدان،
موجد لوگ پیدا ہوئے، بڑے دنیاوی علوم و فنون میں بڑی ترقی کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ عیسائی مذہب سچا ہے یا ان سے خدا محبت کرتا ہے، یہودیوں سے خدا محبت کرتا ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ تو عزت اور ذلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ظاہری ذلت انسان حاصل کر لیتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ دنیا میں کون عزت دار انسان تھا اور کون ذلت والا انسان تھا۔ اس کا فیصلہ دراصل قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عزت کا فیصلہ کرے گا کہ یہ عزت دار شخص ہے، اس کو جنت ملے گی، اور یہ ذلیل انسان ہے، اس کو جہنم ملے گی۔ دنیا تو آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہاں یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر فیصلہ ہو جانا ہے ہر بندے کا، کہ جس کو دولت مل گئی تو وہ نیک ہو گیا، تو جس کو ظاہری عزت مل گئی تو وہ نیک ہو گیا، یعنی ثابت ہو گیا۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ یہاں پر بعض فراڈیے، چالاک، مکار لوگ ایک نیک انسان کو ذلیل کرنے کے لیے پوری سازش بناتے ہیں، اور بعض دفعہ کامیابی ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پر اس کو بدنام کرنے کے لیے کامیابی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ جو کامیاب ہو گئے تو وہ اللہ نے ذلیل کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔